السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورۃ الروم کی یہ آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کے بارے میں بتلاتے ہیں کہ اللہ کی نشانیاں کائنات میں بکھری ہوئی ہیں، مختلف ہیں، اور ان میں غور و فکر کرو، ان میں جو ہے نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، غور و فکر کے لیے، اہل علم کے لیے اور سارے جہانوں کے لیے۔ اس انداز سے یہ آیات آتی ہیں۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ تعالیٰ نے فرمائی
اور وہ نشانی یہ ہے کہ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں میں سے تمہارا جوڑا پیدا کیا، انسان ہی سے انسان کا جوڑا پیدا کیا، اور لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو۔ یہ ایک دوسرے میں جو ضمیر استعمال کی گئی ہے، پہلے مرد کے لیے ہے، دوسری عورت کے لیے کی گئی کہ مرد عورت سے سکون حاصل کرے۔ تو جوڑے سے مراد ہے میاں بیوی۔ یہ جوڑا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس کے پہلا مقصد ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ تمہیں سکون ہو، مرد کو بھی اور عورت کو بھی۔ انسان کی جبلت میں، اس کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے کہ وہ جنسی طور پر اپنا سکون چاہتا ہے، تو اس جنس سے اللہ تعالیٰ نے دوسری جنس پیدا کی کہ جسے عورت کہتے ہیں، تاکہ اس کو سکون آئے اور اس سے نسل انسانی چلے۔ اللہ کا ایک نظام ہے، اور یہ نسل انسانی چلے تو پھر اسی سے خاندان بنے، خاندان بن کر اولاد بنے، اور اولاد سے جو ہے وہ آگے سلسلے چلتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک طے شدہ یہ نظام ہے، اور اس نظام میں جو خرابیاں شیطان نے انسانوں میں عام کی ہیں، ان خرابیوں میں سب سے بدترین خرابی پہلی ایک قوم گزری ہے، ان میں بھی پائی گئی، اور جب وہ اپنی اس خرابی سے باز نہیں آئے تو اللہ نے اس قوم کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا۔ تو اس جوڑے کو بنانے کا پہلا مقصد لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں سکون حاصل ہو دونوں کو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان اس نے مودت پیدا کی ہے، الفت پیدا کی ہے، شفقت پیدا کی ہے، اور رحمت پیدا کی، کہ تم میاں بیوی میں الفت اور رحمت یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں مرد عورت کو نہیں جانتا، عورت مرد کو نہیں جانتے، تو جب نکاح ہوتا ہے تو دو خاندان جڑتے ہیں، دو افراد نہیں، دو خاندان جڑتے ہیں، ان کے رسم و رواج، ان کے اقدار، ان کے طور طریقے سارے آپس میں ملتے ہیں، اور یہ ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہے، کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے، مگر یاد دہانی کرائیں کہ اللہ اس کو پاکیزہ رکھتا ہے، اور یہی نظام ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے اور اس کو چلایا گیا۔ اردن اور فلسطین کے درمیان کا ایک علاقہ آج سے 4000 سال پہلے قوم سدوم وہاں پہ آباد تھی۔ یہ قوم سدوم 4 بڑے شہروں پر مشتمل ایک علاقہ تھا، جس کی آبادی تقریباً 4 لاکھ سے 10 لاکھ کے قریب، بعض روایات میں 10 لاکھ آتی ہے، بعد میں 4 لاکھ کے قریب آبادی آتی ہے۔ ان لوگوں میں شیطان نے یہ برائی پیدا کر دی کہ وہ نکاح کے راستے کو چھوڑ کر انہوں نے اختلاط اور آزادی کے نام پر جو ہے مرد اور مرد کی شادی اور عورت کی عورت کے ساتھ شادی کا جو ہے یہ نیا گناہ جو ہے متعارف کرا ہے، اور اس میں وہ پوری قوم اس حد تک ملوث ہو گئی کہ وہ کھلم کھلا اس کا اظہار بھی کرتے اور بتاتے بھی اور اس پہ فخر بھی کیا کرتے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام جو ان کے ساتھ ہجرت کر کے عراق سے فلسطین گئے تھے، اللہ نے ان کو بھیجا کہ جا کے اس قوم کو صحیح راستے پر لائیں، ان کو سمجھائیں۔ تو قرآن نے اس قوم کے بارے میں مختلف جگہوں پہ مختلف انداز سے اور مختلف طریقوں سے بتلایا۔ قال یا قوم انکم لتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین۔ لوط نے کہا کہ اے میری قوم، تم ایک ایسی برائی کر رہے ہو کہ مرد اور عورت کے ساتھ وہی تعلق رکھتے ہیں جو ایک خاوند اور بیوی کا ہوتا ہے۔ یہ تو ایسا بڑا گناہ ہے، اتنا عظیم گناہ، اتنی بڑی برائی ہے۔ ما سبقکم بها احد من العالمین، تمام جہانوں میں ایسی برائی کبھی کسی نے کی نہیں۔ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، اپنی عورتوں کو چھوڑ کر تم جو ہے وہ مردوں کی طرف جو ہے وہ شہوت کرتے ہو، اپنی نفسانی خواہشات پوری کرتے ہو۔ اس حوالے سے اس مضمون میں میں کافی سوچتا رہا کہ نہ کروں، ہر عمر کے بچے بھی ہوتے ہیں، مگر قرآن مجید اس کو زیر بحث لاتا ہے تو یہ پہلو بھی آپ کے سامنے ہونا چاہیے اسی حد تک۔ اور باقی اس سے بڑی بدبختی اور ہماری لگتا ہے موجودہ حکومت اور اس سے پہلے جو ہمارے ہاں سیاسی پارٹیاں ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ اس قوم پر اللہ کے عذاب کا جو ہے وہ کوڑا برسایا جائے۔ اس وجہ سے مجبوراً جو ہے اس منبر پر آپ کو یہ کھل کر یہ چیزیں بتانے لگا، اور اس سے پہلے اپنے طور پر اپنی برات کر لیں۔ اور برات کیسے کریں گے؟ ایسے لوگوں سے، ایسی پارٹیوں سے لا تعلق ہو جائے، اعلان کر دیں کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اپنی خفیہ عبادتوں میں، گھروں میں ظاہری طور پر ہر ایک کو بتا دیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ورنہ زیادہ دور نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایسا تعلقات قائم کیے اور جس قوم اس راستے پر چلی، اللہ ان پہ وہی عذاب لے کر آئے گا جو قوم لوط پر آیا ہے، قوم سدوم پر آیا ہے۔ وہ 4 لاکھ کی آبادی کا علاقہ، چار بڑے شہر تھے، جب اپنی برائیوں سے نہیں باز آیا فخر کیا کرتے، حضرت لوط علیہ السلام کو کہتے کہ تم لوگ جو ہے ان کو باہر نکالو، یہ جو ہمیں روکتے ہیں، انہم اناس یتطہرون، مذاق اڑایا کرتے، بڑے پاکیزہ لوگ آئے ہیں، بڑا اپنے آپ کو پاک صاف رکھتے ہیں۔ اس حد تک انہوں نے لان تان کی۔ تو پھر اللہ نے فرشتے بھیجے، حضرت جبریل علیہ السلام کو، حضرت میکائیل علیہ السلام کو، حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ اس قوم کے پاس۔ اب ان کی آزمائش شروع ہوئی، اور وہ خوبصورت نوجوان لڑکوں کی صورت میں آئے، اور آ کر ایک بستی کے قریب، عامورہ اس کا نام تھا، وہاں پہ آئے تو قریباً شام کا وقت تھا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں، انہوں نے دیکھا کہ غالباً 3 یا 4 نوجوان ہیں۔ ان نوجوانوں نے آ کے کہا، ملائکہ تھے یہ، انسانی شکل میں تھے، لیکن اس کو نہیں معلوم تھا۔ وہ کہا کہ ہم رات یہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی مہمان اپنا بنا لیں۔ تو ان کی بیٹی نے کہا کہ یہ علاقہ تو آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ تو بہت گندے لوگوں کا علاقہ ہے، آپ کہیں اور چلے جائیں۔ وہ کہا نہیں، ہمارے پاس کوئی راستہ اور کوئی نہیں ہے، ہم اجنبی لوگ ہیں۔ وہ گئی اور جا کے اپنے والد کو بتایا، حضرت لوط علیہ السلام کو،
کہ اس طرح کچھ آئے ہوں تو مہمان بننا. تو وہ آئے, انہوں نے آ کے ان کو کہا کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. ان کو سمجھایا, ان کا کہ ہمارے پاس راستہ نہیں ہے. تو حضرت لوط علیہ السلام لے کر چل پڑے. جب گزرتے ہوئے کہتے کہ 3 دفعہ انہوں نے گواہی دی کہ یہ قوم ٹھیک نہیں ہے, آپ لوگ کہیں اور ہی چلے جائیں تو بہتر ہے, یہ بہت گندے لوگ ہیں اور آپ اجنبی لوگ ہیں, آپ کو تو پرسان حال ہی کوئی نہیں ہوگا. تو جب انہوں نے کہا کہ ہم مجبور, ہم نہیں کر سکتے, 3 حجتیں پوری ہو گئیں. حضرت جبریل السلام حضرت میکائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں لکھتے جاؤ, ہم نے اللہ کی طرف سے 3 حجتیں پوری کر دی ہیں. اللہ کے پیغمبر نے 3 گواہیاں دی ہیں اس قوم کے بارے میں. چنانچہ جب یہ 3 باتیں پوری ہوئیں اور حضرت لوط علیہ السلام اپنے پھر گھر ہی لے آئے اور گھر لا کر ٹھہرایا, تو ان کی بیوی جو مردود تھی اور بدبخت عورت تھی, اس نے جا کے اپنے قوم کے لوگوں کو اطلاع کر دی کہ ہمارے گھر جو ہے وہ 3 نوجوان آئے ہیں, بڑے خوبصورت اور بڑے. اور وہ سارے جو ہے وہ یہ بات سن کر اپنی برائی پر آمادہ ہونے کے لیے بھاگے. قرآن نے لفظ یہرعون استعمال کیا, یعنی برائیوں میں اتنے لپکتے تھے, اس طرح بھاگتے تھے اور اتنے جری ہو گئے تھے اپنے گناہوں پر. چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے جب آواز شور سنا تو دروازہ بند کر دیا گھر کا. وہ قوم کے لوگ سارے ان کے گھر کے ارد گرد ان کی دیواروں پر چڑھ کے ادھر دائیں بائیں کے اندر جائیں, ان 3 نوجوانوں کو پکڑے اور ان کے ساتھ برا کام کریں. چنانچہ ایسی صورت میں حضرت لوط علیہ السلام کبھی دروازے کو روکیں, کبھی کسی طرح, اور پورے زور سے طاقت سے روکیں, اور کہتے ہیں کاش او آوی الی رکن شدید, کیا تم نے کوئی بندہ بھی نہیں, میرے مہمان ہیں, تم مہمانوں کے ساتھ کیا کرو گے, 1 رات کے لیے ٹھہرے تم کیا کریں. لیکن اس قوم نے نہیں سنا. جب بہت زیادہ دباؤ ہوا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا انا مرسلون, ہمیں بھیجا گیا ہے, ہم اللہ کے فرشتے ہیں, آپ اطمینان کریں, اب ہم ان کا بدلہ لیں گے. اور کہا کہ دروازہ کھول دیں. جو ہی دروازہ کھولا گیا حضرت لوط علیہ السلام ایک طرف ہوئے, حضرت جبریل علیہ السلام نکلے, پوری قوم سب کے آنکھوں کو اندھا کر دیا. اللہ کا حکم ہوا, اللہ کی اجازت سے, فضرب باجنحته علی عیون الناس, انہیں اپنے بازو سے اس طرح پوری قوم کو اندھا کر دیا. اور جب اندھے ہوئے تو اب ایک راستہ ہی نہ سجائی دے, بھاگنا چاہتے تو ٹکرے لگ رہی ہے, ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں اور چیخنے چلانے لگے کہ یہ ہم پر جادو کر دیا, اس نیک بندے نے ہم پر جادو کر دیا, اس جادوگر نے ہم پہ جادو کر دیا, نظر ہی کچھ نہیں آ رہا. اور یہ صورتحال رات رہی. تو اسی طرح وہ ازدحام کرتے رہے اور اندھے ہوتے گئے. تو فرشتے نے کہا الیس الصبح بقریب, حضرت لوط علیہ السلام سے کہا بے فکر ہو جائیں, اب صبح آنے میں کوئی زیادہ دیر نہیں ہے. صبح ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت جبریل علیہ السلام وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ, اور پھر ہم نے حضرت جبریل علیہ السلام نے اس پوری بستی جو 4 شہروں پر مشتمل علاقہ تھا, اس پورے علاقے کو کاٹ کر اپنے بازو پہ اٹھایا اور اس کے فَجَعَلْنَاهَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ.
اتنے غضب کے الفاظ ہیں جس کو آپ قرآن پڑھیں تو آپ کو معلوم ہو کہ عربی کے الفاظ میں اتنا غضب ہے کہ جبریل نے ان کو اٹھایا اور پوری بستی کو اٹھا کے آسمانوں تک لے گئے، اور پھر ان کے جانور اور کتے اور ان کے مرغیاں اور بکریوں کی چیخیں تھیں، اور پوری اندھی قوم اس میں موجود، ٹکرے ماری ایک دوسرے کو، اور پھر اس کو الٹا اور الٹا کے پھر زمین پہ پٹکا، اور لکھا ہے 400 میٹر زمین کے نیچے اس کو دھسایا گیا، پوری بستی کے لوگوں کو، 4 لاکھ لوگوں کو، اور ان میں ایک شخص بھی نہیں بچ پایا، اور وہ زمین کے انتہائی آخری حصوں میں پہنچا کہ وہاں سے پانی نکل آیا، جو آج بھی اس کو بحر مردار کہتے ہیں، بحر میت کہتے ہیں، ڈیڈ سی اس کو کہتے ہیں۔ کبھی یوٹیوب پہ جا کے اس کی ویڈیو بھی دیکھ لیں۔ کوئی چیز 4000 سال سے اس سمندر میں کوئی چیز بھی زندہ نہیں رہ سکتی، نہ زندہ ہے، نہ کوئی چیز ڈوب سکتی ہے۔ اس کی گہرائیوں سے ویڈیو بنا کر آج کے دور میں دی گئی۔ نمک کے پہاڑ ہیں، ویسے خوف آتا ہے۔ یہ اس قوم کا انجام ہے کہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا اس واقعے کے بعد۔ اور یہ قرآن نے بار بار جہاں پہ قوموں کا ذکر آیا ہے بے شمار صورتوں میں، وہاں پہ قرآن ان کا ذکر ضرور کرتا ہے۔ لیکن ہمارے حکمران اور 2018 سے لے کر اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کی قوم کو بھی اسی عذاب میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، اور جو لوگ ان کی حمایت کرتے ہیں، میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ ان کے اللہ کے غضب سے بچیں اور ان کے ساتھ دینے سے بچیں، اپنے آپ سے برات کریں۔ 2018 میں مسلم لیگ نون، اس کا وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، میں نام بھی لے رہا ہوں تاکہ اللہ کے سامنے اس کے ممبر پر بیٹھ کے جو ہے گواہی پوری ہو جائے۔ اس کے دور میں یہ بل پاس کیا گیا جو یورپ اور امریکہ کے دباؤ پر اور ان کے کہنے پر کہ اس ملک میں مرد کی مرد کے ساتھ شادی ہو جائے گی، عورت کی عورت کے ساتھ شادی کی جائے گی۔ مرد چاہے کوئی شخص بھی اٹھ کے اپنی جنس تبدیل کرانے کی درخواست دے دے، نادرہ میں نام دے دے کہ میں مرد نہیں ہوں، میں عورت ہوں، وہاں عورت لکھ دے، اب وہ سارے معاملات عورت والے کرے، وہ عورتوں کے ساتھ رہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا مرد شادی کر لے، کیونکہ اس کا شناختی کارڈ جو ہے وہ اس پہ جنس عورت لکھی ہے، وہ مرد۔ عورت جا کے لکھوا دے کہ میں مرد کے طور پر رہتی ہوں، تو میں مرد ہوں، تو میرے ساتھ کوئی بھی عورت جو ہے وہ شادی کرے۔ یعنی وہ راستہ، قانونی راستہ دیا گیا۔ قوم لوط نے قانونی کوئی راستہ اختیار نہیں کیا۔ ان بدبختوں نے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف، یہ 3 حکومتیں ہیں، ان کے کسی لیڈر نے اس کے خلاف کوئی بات اٹھائی ہو۔ غضب خدا کا، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، کسی کے ماتھے پر کوئی شکن آئی ہو، ہزاروں لاکھوں کے جلسے کرنے والوں کو ایک یہ میسج نہیں دینا آتا کہ ہم اللہ کے غضب کو کس طرح دعوت دے رہے ہیں۔ ابھی پوری قوم سیلاب کے اس سے دوچار ہوئی ہے، وہ بھی اللہ کے عذاب کس پکڑ ہے۔ سود کو حلال کرنے والے بیٹھے ہیں، اسمبلیوں سے پاس کروا رہے ہیں، آخر اللہ کے کس غضب کو یہ آواز دے رہے ہیں۔ اور ہم لوگ سوائے نون لیگ اور سوائے پی ٹی آئی اور سوائے پیپل پارٹی کے نرغے سے نکلتے ہی نہیں ہیں۔ کسی قوم کو بتائیں تو صحیح، کیا آپ لوگوں نے تہیہ کر رکھا ہے باقی قوم جو ان کے حامی ہیں، ان کے ہمدرد ہیں، ان کے خیر خواہ ہیں، یا ان بدبختوں نے یہ طے کیا کہ ہم نے اپنی پوری قوم ڈبونی ہے اللہ کے غضب میں، نہ دنیا کے رہیں گے نہ آخرت کے رہیں گے؟ ہم کس راستے پر جا رہے ہیں؟ کوئی ایک ان کا اٹھ کر نہیں نکلتا کہ ہم اس کے خلاف احتجاج نکلیں۔ عوام میں نکلا کوئی؟
سوائے ایک سینیٹر پوری اسمبلی میں اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلام کا قلعہ، اس کے سینٹ میں سوائے ایک بندے کے مشتاق خان، اللہ ان کے دراز عمر دے، وہ ڈٹ کے ایک بندہ کھڑا ہوا. باقی مذہبی پارٹیاں ان پہ بھی موت طاری ہے. باقی سیاسی پارٹیوں کے سارے لوگ مسلمان ہیں، کسی کی غیرت نہیں جاگی. کیا آخر قانون سازی کر رہے ہو، اللہ کے قانون کو بدل رہے ہو؟ قوم لوط کا انجام کا تمہیں نہیں پتا، صرف باہر سے پیسہ لینا. ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کسی کی کوئی غیرت نہیں اٹھتی. مولانا فضل الرحمان جمعیت علماء اسلام پورے ملک میں دیکھ لیں، ایک بندہ بھی اٹھا ان کا. ایسے دینداروں کی دینداری اللہ غارت کرے، جو نہ اللہ کے لیے اٹھ سکتے ہیں، نہ اللہ کے رسول کے لیے اٹھ سکتے ہیں، اور نہ اللہ کے دین کے لیے اٹھ سکتے ہیں، اور اس کی حرمات اور اس کے حرام کردہ چیزوں پہ یہ نہیں اٹھ سکتے. تو ایسے مسلمان کو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ یا تو اللہ ان کو ہدایت دے، اگر ان کے حق میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ ان کو نیست و نابود کرے، اس سے پہلے کہ ہم لوگوں کو عذاب میں مبتلا کر دیا جائے. جب اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً. جو تم میں یہ خاص لوگ قوانین پاس کرتے ہیں اور اپنی من مانیاں کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، جان رکھو ان کی وجہ سے پوری قوم پکڑی جائے گی. یہ انجام ہے اور اس پہ بحث ہو رہی ہے، سینٹ میں پیش کیا جا رہا ہے، اس پہ قانون بنایا جائے. ہمسایہ ملک دشمن بھارت جو ہے، وہاں یہ قانون دیا گیا، ساتھ شرط لگائی گئی کہ اگر کسی کا میڈیکل کروا کے وہ میڈیکلی اگر ہو کہ ہاں بھی اس میں جنس کی تبدیلی ہے تو اس کی تبدیل کیا جائے. انہوں نے یہ شرط لگائی، وہ ہندو ہے، مشرک ہے. اور ہمارے یہاں مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ بغیر چیک کیے کوئی بندہ جا کے اپنی جنس سے، اور حکومت کی اپنی رپورٹ، نادرا کی اپنی رپورٹ، 27,836 لوگوں نے اپنی جنس سے تبدیل کرائی. اللہ کے کھلم کھلا اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے. پھر کہتے ہیں اللہ طوفان نہ بھیج، اللہ سیلاب نہ بھیج، اللہ مہنگائی ہو گئی ہے، یہ ساری معیشت کے بل جو آ رہے ہیں غضب کے رو رہے ہیں، یہ سارا وہ سود کا عذاب کھچائی ہو رہی ہے. ساتھ قرآن اور اللہ کے غضب کو بھی ساتھ ملائیں، اور پھر سوچیں کہ میں نے اس کے لیے کیا آواز اٹھائی، میں سود کے خلاف کیوں نہیں بولا، میں نے سود کے حق والوں کے ساتھ کیوں دے رہا ہوں. کبھی سوچا؟ اسی طرح ہم لڑتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، گالیاں دیتے رہیں گے، لان تان کرتے رہیں گے، برا بلا کرتے رہیں گے، مر جائیں گے. اور جب مر گئے تو پھر اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی تو ان اخذہ عزیز مقتدر، اس کی پکڑ بڑی غضب. آخر ہم کسی بھی اس حوالے سے ختم نبوت کا معاملہ آیا، ساری قوم خاموش. سارے پیپل پارٹی کے لوگ مسلمان ہیں، میں نہیں کہتا کافر ہے. کوئی اٹھا ہو، مسلم لیگ کی ساری قسمیں، کاف ہو یا نون ہو یا فلاں ہو، سارے مسلمان ہیں، کوئی اٹھا. پی ٹی آئی کے سارے لوگ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نعرہ لگانے والے، کون سی عبادت تو کون سی مدد مانگتے ہو اللہ سے؟ اگر ایک لفظ نہیں منہ سے نکل سکتا، پریس کانفرنسیں ہو سکتی ہیں. میں نے سب کی پریس کانفرنس سنی، کسی بدبخت کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا کہ اتنا بڑا جرم ہو رہا ہے اور اللہ کے خلاف کام ہو رہا ہے، قانون پاس کیا جا رہا ہے. پورے پارلیمنٹ اور سینٹ میں سوائے ایک بندے کے اور کوئی بھی نہیں نکلا.